اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَاذْكُرْ اور آپ ذکر کرو، یاد کرو، ربک اپنے رب کو، فی نفسک دل میں، تضرعاً عاجزی اختیار کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً اور اپنے اوپر خوف طاری کیے ہوئے، خوف کی حالت میں عاجزی کے ساتھ اپنے رب کا دل میں ذکر کرو، ودون الجہری بلند آواز کے بغیر، من القولی الفاظ میں سے، بلند آواز کے بغیر دل کے اندر تضرع اپناتے ہوئے عاجزی اور اپنے اوپر اللہ کا خوف طاری کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو، بالغدو صبح، والآصالی اور شام۔ اب اس میں دو اہم ترین چیزیں ہیں۔ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ دماغ بھی وہاں پہ حاضر ہو، خالی دل سے یاد کرنے کو فکر کہتے ہیں، فکر، ذکر نہیں کہتے۔ ذکر کے اندر دماغ کا حاضر ہونا وہ بھی ضروری ہے، زبان میں حرکت آتی رہے۔ ایک آدمی صرف نماز کو شروع کرتے ہوئے، نماز بھی ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، قرآن مجید۔ تو ایک آدمی اپنے دل کے دل میں پڑھتا جائے، زبان میں حرکت نہ کری، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی وہ کہے میں دل کے اندر میں نے سب کچھ پڑھا ہے، وہ اپنی زبان سے اس کو ادا نہیں کرتا رہا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ چیز ہے، وہ فکر والا نہیں، ذکر کرنا ہے، فکر نہیں کرنی۔ تو جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے رات میں دیکھا کہ وہ آواز ایک کی زیادہ بلند ہے، ایک کی زیادہ ہلکی ہے۔ آپ نے ہلکی والے کو کہا تھوڑی سی بلند کر لے، جس کی زیادہ تیز ہے ان کو تھوڑی سی دھیمی کر لو، تو مناسب سی الفاظ۔ بالغدو والآصال، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب کا وقت ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ ذکر کے لیے بڑا مفید ہے، بڑا فائدہ مند ہے، اور ہمارے سلف صالحین کا اس پر عمل بھی ہے۔ خصوصاً جمعے کے دن ہمارے سلف صالحین وہ عصر کی نماز سے لے کر کے مغرب تک ایک جگہ ہی بیٹھ کر اللہ سے دعائیں اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو بعض نے کہا نہیں، بالغدو والآصال، صبح و شام، ہر وقت اللہ کا، جب انسان کو فرصت ملے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ولا تکن، آپ نہ ہو جاؤ، من الغافلین، غافلین میں سے، کہ اللہ کے نام سے غافل ہے، آپ کے پاس فرصت ملی ہے، اللہ کے ذکر کے اندر اپنے اس فرصت کو جو ہے وہ لگاؤ۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، عند ربک، جو تمہارے رب کے ہاں ہیں، فرشتے، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، ان عبادتی ہی، اس کی عبادت کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کوئی تکبر نہیں۔ میں حدیث کافی بار آپ کے سامنے وہ نوٹ کر چکا، بیان کر چکا کہ ایک فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی حالت میں پیدا کیا، وہ قیامت تک پتہ نہیں کتنی صدیاں وہ قیام کے اندر رہے گا۔ جو رکوع کے اندر ہے وہ قیامت تک رکوع کے اندر رہا، سجدے کے اندر ہے وہ قیامت تک سجدے کے اندر ہے، جس کی ساری زندگی
صدیاں کی صدیاں اس نے سجدے کے اندر گزار دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے بھی جب کل محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، ان کی زبان پر یہ ترانے ہوں گے، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اللہ ہم تیری عبادت کرنے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یعنی جن لوگوں نے اپنی زندگی ماں سوائے سجدے رکوع کے کچھ نہیں کیا ہے، یہ ان لوگوں کی ترانے ہوں گے۔ ہم کسی باقی بولیں، ہماری صبحیں، ہماری دوپہر، ہماری شام، ہماری راتیں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہم تو وہ اللہ فرماتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت کرنے سے۔ ہمیں بس اوقات دین کے معاملے میں بھی تکبر لے بیٹھتے ہیں، بڑے معاملات ایسے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو ہر چیز سے پاک اور منزہ قرار دیتے ہیں۔ وَلَهُ، اور وہ اسی کو یسجدون، سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے بڑی اچھی یہاں پر بات لی، کہتے کہ جب فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، انسانوں کو بھی پھر چاہیے اللہ کو ہی سجدہ کرے، جگہ جگہ نہیں جھکنا چاہیے۔ اگر اللہ کے والا ہو اور وہ اسی کو ہی یسجدون، سجدہ کرتے ہیں، سارے فرشتے اللہ کے سامنے ہی سجدہ کرتے ہیں، پھر انسان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے۔ تو وذکر، اور آپ ذکر کیجئے، رب کا، اپنے رب کا، فی نفسی کا، اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ انسان جب اللہ کا ذکر کرے اس کے چہرے پر عاجزی کے آثار نظر آنے چاہیے۔ وخیفتاً، اور اپنے اوپر خوف طاری کیے ہوئے اللہ کا ذکر کرے۔ ودون الجہری، بلند آواز کے بغیر، من القولی، الفاظ میں سے، الفاظ بہت بلند آواز میں نہ ہو، دھیمی آواز میں۔ بالغدو بھی، صبح بھی، والآصالی، اور شام بھی اللہ کا ذکر کرے۔ ولا تکن، اور آپ نہ ہو جاؤ، من الغافلین، غافلین میں سے، غفلت اپنانے والوں میں سے۔ اس میں صبح و شام کے اذکار بھی وہ بھی شامل ہو گے۔ تو ان الذین، یقیناً وہ لوگ، عند ربک، جو تیرے رب کے ہاں ہیں، فرشتے، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، ان عبادتہ، اس کی عبادت کرنے سے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ سارے فرشتے اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی، اللہ ہی پاک ہے۔ وَلَهُ، اور وہ اسی کو یسجدون، سجدہ کرتے ہیں۔